فکر تھی تو بچوں کے پہناوے کی فکر تھی، اگر اس کو فکر تھی بچوں کے کھلانے کی فکر تھی، آقا اب اس کی فکر نہ کریں تو کیا کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، اب تک جو تمہارا کام کرنے کا تھا کر دیا، اب تم واپس چل دیے ہو، واپس چلے جاؤ، اب سے آگے کو جو کام کرنا ہے وہ جو فرشتے اپنا کام کریں گے انہیں کرنے دو۔ میں نے کہا آقا وہ تو اپنا کام کریں گے لیکن اس کا بنے گا کیا؟ وہ تو بول دے سبحان اللہ، بیداری کا ثبوت ہے، بیداری کا ثبوت مچل کر بولے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ام المؤمنین سب سے اچھی ماں، سب سے سچی ماں، اللہ اکبر، میرے تیرے نبی کی سب سے اچھی بی بی، اللہ اکبر، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، بیان فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف لے آئے، اللہ اکبر، کون؟ فرشتوں کا سردار، لیکن تیرے میرے نبی کا وہ بھی غلام ہے، غلام بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر، خادم ہے تیرے میرے نبی کا جبریل، جبریل آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی کی بارگاہ میں جبریل امی آئے، جبریل امی اللہ اکبر آئے، آ کر کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کچھ کلام کیا اور کلام کرنے کے بعد جیسے ہی واپس ہوئے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں لوگوں جیسے ہی حضرت جبریل واپس جا رہے تھے تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل ذرا ٹھہر جا، فوراً جبریل ٹھہرے، پلٹ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح، لبیک یا رسول اللہ، آپ کا جبریل حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے، ارشاد ہو، حکم ہو میرے آقا، فرمان آپ کا سننے کے لیے تیار ہوں، سننے کے لیے تیار ہوں، اللہ اکبر۔ اب تیرے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، اے جبریل کیا تو نے 18,000 مخلوقات کو دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ 18,000 مخلوقات کو دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی بنائی تمام مخلوقات کو تمہارے خادم جبریل نے دیکھا ہے، 18,000 مخلوقات کو جبریل نے دیکھا ہے، اللہ اللہ۔ اب ذرا توجہ دینا، آ کر ارشاد فرماتے ہیں جبریل 18,000 مخلوقات کو تو نے دیکھا ہے تو تو نے تمام رسولوں کو دیکھا ہوگا، تمام نبیوں کو تو نے دیکھا ہوگا، عرض کرتے ہیں جبریل امی ہاں ہاں میرے آقا، میں نے تمام رسولوں کو دیکھا ہے، تمام نبیوں کو دیکھا، میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، اللہ اللہ، بس اتنا سننا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تو نے آدم کو دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا ہاں ہاں میں نے آدم کو دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے شیش کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں جبریل جی آقا میں نے شیش علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل تو نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ادریس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے زکریا علیہ السلام کو دیکھا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں جی آقا میں نے زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں چلے جا رہے ہیں ہاں ہاں میں نے آقا یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے الیاس علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں میں نے الیاس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ جبریل عرض کرتے چلے جا رہے ہیں جی آقا میں نے یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، میں نے
میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اللہ بس اتنا سننا تھا۔ اب تیرے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل جب تو نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے، تو یہ بتا دے ان تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں کیا تو نے مجھ محمد جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ کیا تو نے مجھ محمد جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ اب ذرا دیکھیں جبریل کا عشق دیکھیں۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا آدم کو دیکھا ہے، شیش کو دیکھا ہے، ادریس کو دیکھا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ آدم سے لے کر موسیٰ، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ، آقا میں نے تمام نبیوں کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا ہے، لیکن آقا آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آقا آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ بس اتنا سننا تھا۔ نبی مسکرائے اور تیرے میرے نبی کا مسکرانا یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اللہ اللہ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے چلے جا رہے ہیں آقا اور ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں جبریل جب تو نے آدم سے لے کر موسیٰ تک عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے، ان میں تو نے میرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، بس اتنا اور بتا دے کیا تو نے ان تمام نبیوں میں میرے خاندان جیسا بھی کسی کا خاندان دیکھا ہے؟ اللہ اللہ اب عشق اور بڑا جبریل کا۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں نے آدم کو دیکھا، آدم سے لے کر موسیٰ، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ، تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام رسولوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اے میرے آقا، اے کملی والے آقا میں نے تمام نبیوں کو دیکھا، تمام نبیوں کے خاندان کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا، رسولوں کے خاندان کو دیکھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اے میرے آقا نہ میں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا نہ آپ کے خاندان جیسا کسی کو دیکھا۔ اللہ اللہ ادھر شاعر کہتا ہے نور مسلم رہنما اکبر تدولا نور کا، نور عابد نور قاسم جان زہرا نور کا، اصغر نوخیز وہ بے مثل ٹکڑا نور کا۔ اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نبی کی محفل کو آپ نے سجایا ہے، اللہ اکبر جو سب سے نرالا ہے، سب سے اچھی شان والا ہے، سب سے اچھی عظمت والا ہے۔ میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی غرض سے آپ نے محفل کو سجایا ہے۔ آئیے اس محفل کو سجانے والے جس نبی کی محفل کو آپ نے سجایا ہے اس نبی سے تمہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اللہ اکبر آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ مرتے ہیں تو کوئی یعنی اس کی ارتھی کو جلاتا ہے، کوئی بہاتا ہے، کوئی پانی میں پھینک دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے یعنی اس کو انجام تک پہنچاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہوگا کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو نہ اس کو جلایا جاتا ہے، نہ اس کو پھینکا جاتا ہے، نہ اس کو بہایا جاتا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر میں نے پوچھا یعنی عزتیں کہاں سے مل رہی ہیں اور کیوں کر کے مل رہی ہیں؟ تو سنیے یہ جو عزتیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں یہ کسی اور کے گھرانے سے نہیں بلکہ تیرے میرے نبی کی چوکھٹ سے مل رہی ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں کسی مسلمان کا انتقال ہو، اللہ اکبر تو اگر وہ نیچے انتقال کر جائے فوراً اس کو چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، لٹانے کے بعد اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ ہم نے چہرے کی طرف اس کا یعنی قبلے کی طرف اس کے چہرے کو کر دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد یعنی ایک اچھا سا کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ کفن لانے کے بعد لوگ تیاری کرتے ہیں اس کو دفنانے کے لیے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، پانی نیم گرم کیا جاتا ہے، حالانکہ ٹوٹی کے نیچے لٹا دو، کیا وہ بگاڑ سکتا ہے مرنے والا آپ کا؟ نہ نہ نہ، لیکن آواز آتی ہے آج اس مرنے والے کو زندہ ہونے والوں سے زیادہ عزت دینی ہے، جو زندہ ہے مرنے والے کو اس سے زیادہ عزت دینی ہے۔
اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیں عزت کیسے دی جا رہی ہے مرنے والے کو. مرنے والا مر گیا, نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پیر ہلا سکتا ہے. لیکن میرے پیارے ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر چاہتے تو اس کو ایک دو لوٹا پانی ڈال کر کے نلا کر کے لے جاتے, لیکن نہ ایسا نہیں کیا جاتا. علماء کرام بیان فرماتے نہ ایسا نہ کرنا, یہ نبی کا غلام ہے, نبی کا غلام, اس لیے کہ یہ کہیں اور نہیں جا رہا ہے, یہ قبر میں ضرور جا رہا ہے, لیکن قبر میں تو جا رہا ہے, تمہاری نظروں میں قبر دکھائی دے رہی ہے, لیکن تمہیں پتہ نہیں حقیقت یہ ہے یہ ایسے ویسے سے ملنے نہیں بلکہ مدینے والے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, مدینے والے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اللہ اکبر. انسان مر جاتا ہے, غسل کے لیے پانی نیم گرم کیا جاتا ہے, تختے پر اس کو لٹایا جاتا ہے, اس کو غسل کرایا جاتا ہے, ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ بڑے پیار کے ساتھ اس کو لٹایا لے لیا, یعنی دوسری سائیڈ اس کو کیا جاتا ہے, کربٹ اس کو دلائی جاتی ہے. المختصر یہ کہ اس کو غسل کرا دیا, غسل کرانے کے بعد کفن بہترین والا پہنا دیا, کفن پہنانے کے بعد اس کو خوشبو میں بسا دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کی جنازے کو تیار کرنے کے بعد, مساری میں اس کو تیار کرنے کے بعد اس کی مساری کو لے کر کے چلے. میں نے کہا ایک دو لوگ پکڑو لے کر کے چلے جاؤ, لیکن نہ آواز آتی ہے, ایک دو لوگ نہیں, مساری کے 4 پائے ہوتے ہیں, چاروں پائے کو اٹھا لو اور اٹھانے کے بعد اس انداز سے چلو کہ تم سارے کے سارے باراتی بن جاؤ اور مرنے والے کو دلہا بنا لو. دلہا, ارے یار بول دو سبحان اللہ. مرنے والے کو دلہا بنا لو, دلہا. اللہ اکبر. مرنے والے کو دلہا بنایا جاتا ہے, مساری کو لیا جاتا ہے, 4 کاندھوں پہ سوار کر لیا گیا, اب لے کر کے چلے. اللہ اکبر. میں نے عالم تصور میں پوچھا کہ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے, اتنا یعنی رسم و رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ جب کسی کی ڈولی اٹھتی ہے تو لوگ صحرائیاں بجاتے ہیں, ہے نا, ڈھول تاشے کا انتظام کرتے ہیں, ڈی جے گانے باجے کا انتظام کرتے ہیں, اس کو لے کر کے چل رہے. ڈولی کا نام دے دیا ہے, دلہے کا نام دے دیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے, تمہیں گنگنانا تو ضرور ہے لیکن گانا نہیں گنگنانا. میں نے کہا کیا گنگنائے؟ کہا جب اس مساری کو لے کر کے چلو, اس کی مساری کو کاندھوں پر اٹھا کر کے لے کر کے چلو تو تمہیں پڑھنا تو ہے لیکن گانے نہیں پڑھنا ہے. میں نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ آواز آتی ہے تمہیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا پھر پڑھنا ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھتے ہوئے چلتے چلے جاؤ, یہ پڑھتے چلے جاؤ, مساری کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ, کاندھے سے کاندھا بدلتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. ہم ایسے ہی کرتے ہیں, کلمہ شریف پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. المختصر یہ ہم مساری کو لے کر کے چلتے ہیں. اگر کوئی بندہ آگے نادانی کی وجہ سے آگے نکل جائے تو پیچھے سے سمجھدار لوگ اس کو اشارہ کرتے ہیں, پیچھے آ جائیے جناب, آج تمہارا حق آگے چلنے کا نہیں ہے, تم پیچھے رہو, آج آگے چلنے والا کوئی اور نہیں رہے گا بلکہ یہی دلہا رہے گا, یہی دلہا رہے گا, دلہا. اللہ اکبر. لے کر کے چلتے ہیں. لے جانے کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. صاحب ہمارا آپ کا معاملہ تو یہ ہے, اتنا اسٹینڈر ہو گیا ہے مسلمان کا بچہ, اللہ اکبر, اتنے کٹو والی پینٹ پہن رہا ہے, جنس وغیرہ پہن رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی 2000-3000 کا شوز اس نے پہن لیا ہے, 3000-4000 کی پینٹ اس نے پہن لی ہے, لیکن میرے پیارے 20 یا 30 یا 40 روپے کی ٹوپی سر پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے جب امام صاحب کہتے ہیں بھئی نماز جنازہ کے لیے آ جائیے, صفے درست کر لیجئے, تو پتا چلتا ہے جنازے میں اگر 500 لوگ تھے, 500, تو پتا چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف 40 سے 45 لوگ نظر آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بھی اور کم, اس سے بھی اور کم. باقی ایک سائیڈ سے کھڑے ہوتے. میں نے کہا کہ یہ سائیڈ سے کھڑے ہونے والے مسلمان نہیں ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. ارے نماز سے یعنی 5 وقتہ نماز تو ضرور پڑھتے ہوں گے, 5 وقتہ نہیں تو جمعے کی ضرور پڑھتے ہوں گے. ان سے کس نے کہہ دیا کہ یعنی تم جنازے میں آؤ اور نماز جنازہ مت پڑھو؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں, تیرا میرا نبی ارشاد فرماتا ہے لوگوں, جب نماز جنازہ ہوتی ہے اور نماز جنازہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اگر مرنے والا اگر جنتی ہوتا ہے جنتی, اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے, اس کی جنتی ہونے کی وجہ سے اللہ اس جو گنہگار ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے والا, اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے, اس کو جنتی بنا دیتا ہے. اور اگر نماز جنازہ میں پڑھنے والوں میں کوئی جنتی ہوتا ہے اور مرنے والا اگر گنہگار ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنتی بنا دیتا ہے.
اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھا کرو۔ المختصر یہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنی بات کو بہت جلدی کے ساتھ یعنی اختتام تک لے کر کے چلتا ہوں۔ اب نماز جنازہ ہو جاتی ہے صاحب، نماز جنازہ جیسا ہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، مسائل کو پھر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد پھر اس کو قبرستان لے کر کے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ صاحب قبر بھی اتنی صاف ستھری بنائی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ڈھیلا کوئی کنکر وغیرہ ہو فوراً نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ایسی ہوتا کہ نہیں ہوتا، بالکل صاف اور ستھری۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے، کنکر ہی تو پڑی ہے، کیا بگاڑ لے گی، ہے نا، اس کے اوپر تو مٹی گرنے والی ہے، لیکن نہ آواز آتی ہے اس کے گھر کو بالکل اپنی نظروں کے حساب سے آپ صاف ستھرا بنا دو، اس کے آگے دو، اس کے گھر کو یعنی جنت کے باغوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ تمہارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ قبر کے اندر اگر کوئی کنکر ہو باہر پھینک دیا، کوئی ڈیلا ہو باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ مرنے والے کو قبر کے اندر بڑے سکون کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اتارا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ رکھنے کے بعد تختے لگا دیے جاتے ہیں، تختے لگانے کے بعد اب اللہ اکبر، اب امام صاحب کو آواز لگائی جاتی، امام صاحب پڑھیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مٹی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب باپ تھا اس نے بھی مٹی ڈال دی، بیٹا تھا مٹی ڈال دی، بھائی تھے مٹی ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ جتنے عزیز و اقارب تھی مٹی ڈالتے چلے گئے، واپس آتے چلے گئے۔ سارے کے سارے لوگ جب دعا ہو جاتی ہے قبرستان سے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے واپس آ گئے، جتنے گئے تھے سارے واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا اے میرے پیارے آقا ذرا بتائیے تو صحیح، عالم تصور میں میں نے پوچھا میرے آقا اب تک بات چل رہی تھی اس کو عزت دینے کی، اب تک بات چل رہی تھی اس کو دلہا بنانے کی، اب تک بات چل رہی تھی اس کی ڈولی کو اٹھانے کی، اے میرے پیارے آقا اب تو سارے لوگ واپس چل دیے ہیں، اب تک جو اس کے عزیز و قریب تھے، جو اس سے بے پناہ پیار کرنے والے تھے، اس کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آقا ہم نے سنا ہے قبر کے اندر بڑا اندھیرا ہوا کرتا ہے، آقا ہم نے سنا ہے قبر کے اندر سانپ اور بچھو آتے ہیں، آقا ہم نے سنا ہے قبر کے اندر لمبے لمبے دانتوں والے آتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، لمبے لمبے ان کے بال ہوتے ہیں، مرنے والے کو وہ جھنجھوڑ کر کے اٹھایا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا اب تک بات اس کو دلہا بنانے کی چل رہی تھی، باپ آیا تھا چھوڑ کر کے چلا گیا، ماں آئی تھی چھوڑ کر کے چلی گئی، عزیز آئے تھے چھوڑ کر کے چلے گئے، سارے کے سارے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اے میرے آقا ذرا بتائیے تو صحیح اب اس کا کیا بنے گا، اب اس کے دل کو کون بہلائے گا، اب اس کا ساتھ کون دے گا، اب اس کو خوشیاں کون دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، آواز آتی ہے اسلام نوری تو پرواہ کر رہا ہے، پرواہ کرنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا آقا کیسے چھوڑ دو، باپ تھا نا باپ تھا، یا ماں تھی نا ماں تھی، بڑا پیار کرنے والی تھی، 9 مہینے تک شکم میں رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنی یعنی چھاتی کے خون کو دودھ بنا کر کے پلاتی رہی۔ اے میرے آقا یہ وہ ماں ہے لیٹی ہوئی قبر کے اندر جو اب تک اپنے آپ بھوک رہی، بچوں کو کھلاتی رہی، بچوں کی پرواہ کرتی رہی، اپنے بدن یعنی تن بدن کا ہوش نہ کہا۔ اگر اس کو فکر تھی تو بچوں کے پہناوے کی فکر تھی، اگر اس کو فکر تھی بچوں کے کھلانے کی فکر تھی۔ آقا اب اس کی فکر نہ کرے تو کیا کرے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، اب تک جو تمہارا کام کرنے کا طا کر دیا، اب تم واپس چل دیے ہو، واپس چلے جاؤ۔ اب سے آگے کو جو کام کرنا ہے، وہ جو فرشتے اپنا کام کریں گے انہیں کرنے دو۔ میں نے کہا آقا وہ تو اپنا کام کریں گے لیکن اس کا بنے گا کیا؟ تب آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب قبر کے اندر مرنے والے کو آپ لٹا کر کے چلے جاتے ہو تمہاری نظروں میں وہ تنہا نظر آتا ہے، لیکن سنو جو میرا عاشق ہوتا ہے، مجھ پر یعنی ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تمہیں لگتا ہے وہ قبر یعنی اندھیری قبر ہوگی، تمہیں لگتا ہے اس قبر کے اندر سانپ اور بچھو آئیں گے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم سارے کے سارے چلے جاتے ہو لیکن قبر میں پھر بچانے کے لیے مدینے والا آ جاتا ہے، قبر میں بچانے کے لیے پھر کالے کملے والا آ جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب مدینے والا مصطفیٰ قبر کے اندر آتا ہے تو قبر میں پھر اندھیرے نہیں بلکہ اجالے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر میں پھر سانپ اور بچھو نہیں آیا
جایا کرتے بلکہ جنتی بچھونے بچھا دیا جایا کرتے ہیں۔ قبر میں پھر کیڑے مکوڑے نہیں آتے بلکہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے باغوں میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، ارے قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مرنے والا جو گیا ہے اب وہ تنہا رہے گا، تمہیں لگتا ہے اب وہ پریشان رہے گا، تم نے جس کی محفل سجائی اس کو مدینے والا کہا جاتا ہے، اور مدینے والے ارشاد فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی خوش اور قبر میں بھی خوش، جنت میں چلا جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ محفلیں ایسی ویسی محفلیں نہیں ہوتی ہیں، اس محفل میں بڑے کمال ہوا کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ یہ اس کی محفلیں جو ہوتی ہیں یہ رونق والی محفلیں ہوا کرتی ہیں، یہ برکت والے محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ ادھر شاعر کہتا ہے میں چل کر بولے سبحان اللہ، بات کو تمام کر رہا ہوں، اور میں چل کر بول دیں یا رسول اللہ کہ بز میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے، بز میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے، بز میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے، بس میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے، کیا ارے رم جھم 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 رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، بس میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے، اور کتنی 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 پیاری قبر کی اجرات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی اجرات ہوتی ہے، کتنی پیاری قبر کی کتنی پیاری قبر کی اجرات ہوتی ہے، کیا پہلی 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 آقا سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، بس میں محفل میں نور کی بات ہوتی ہے۔ بے شمار حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے واپس آ گئے، لاکھ دو لاکھ نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں 4-4 5-5 لاکھ روپے لگا کر کے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کے چکر لگائے، عرفات کے میدان میں ٹھہرے، شیطان کو کنکریاں ماری، حج کر کے واپس آ گئے، سب کو ٹوپیاں آ کر کے بانٹ دی گئی، تسبیح بانٹ دی گئی، زمزم سب کو بانٹ دیا گیا، لیکن میرے پیار ان حاجی صاحب سے جا کر کے پوچھنا، حاجی صاحب آپ گئے تھے 4 یا 5 لاکھ روپے لگا کر کے، آپ بڑے برکت والے ہیں، آپ
بڑے یعنی شان والے ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے یعنی قرب خاص یعنی خانہ کعبے کی زیارت کے لیے آپ کو بلایا, خانہ کعبے کا طواف آپ سے کرایا. ذرا بتائیے تو صحیح, آپ اتنا روپیہ خرچ کر کے گئے ہیں, آپ سارے ارکانوں کو ادا کر کے آئے ہیں. حاجی صاحب بتائیے تو صحیح کہ اللہ نے آپ کے حج کو قبول کیا کہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے جو محنت کی ہے, آپ نے وہاں پر جو نمازیں ادا کی ہے, اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی ہے؟ تو دنیا کا کسی بھی حاجی کو لے لیجئے, وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ تو ضرور کہے گا میں نے روپیہ 5 کی جگہ 6 لگایا تھا, 6 کی جگہ 7 لگایا تھا, میں نے نمازوں کو ادا کیا تھا, میں نے عرفات کے میدان میں ٹھہرا تھا, میں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی, میں یعنی صفا مربع کو توڑ لگایا تھا, میں نے خانہ کعبے کا چکر لگائے تھے. لیکن اے مولانا, اگر آپ یہ کہو گے کہ ہمارے حج کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے حج کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. لیکن آئیے تو صحیح, اتنا روپیہ خرچ کرنے کے بعد یہ جو حج کر کے آئے ہیں, اس حج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن تیرے میرے نبی ارشاد فرماتے ایک حج ایسا ہے اس کی گارنٹی ہے, ایک حج ایسا ہے اس کی گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا حج ہے؟ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, زندہ, اور ان کے چہرے کی زیارت تم نے مسکرا کر کے کر لی, آقا ارشاد فرماتے ہیں ادھر تو مسکرائے ادھر ماں باپ مسکرائے, تیری نظر تیرے ماں باپ کے چہرے پر پڑ جائے, آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حج قبول ہو نہ ہو لیکن اللہ تجھے فوراً حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا, حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے صاحب, اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے, ماں باپ ہے. یہ دنیا کہتی چلی آ رہی ہے, علماء کرام بتاتے چلے آ رہے ہیں, لیکن عزتیں کتنی کی جا رہی ہیں ماں باپ کی. یوں جوان ہوا بس بھول گیا, یوں جوانی کی دہلیز پہ چڑھا یوں بھول گیا, ماں کہاں رہے, باپ کہاں رہے. ہمیں عالیشان بنگلوں میں رہنا ہے, ہمیں اے سی والے روم میں رہنا ہے, باپ پڑا ہے باہر, بھیگتا ہے بھیگنے دو, سردی میں ٹھٹرتا ہے ٹھٹرنے دو, کوئی فکر نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی قدر کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں ابے یہ جیتے جی جتنے مرتبے والے ہیں تمہارے لیے مرنے کے بعد بھی اتنے ہی مرتبے والے, مرنے کے بعد بھی اتنے ہی بڑے مرتبے والے. کہا کیا مطلب؟ جیتے جی تو ہم نے سمجھ لیا وہی ماں باپ ہے سب کچھ دے سکتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں. بھائی یار بولو سبحان اللہ. ہاں, مرنے کے بعد بھی تمہیں بہت کچھ دے سکتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم تصور میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں لوگوں یہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, دنیا سے اگر تمہیں ماں باپ کی یاد آئے تو قبرستان چلے جاؤ, بولے سبحان اللہ. قبرستان چلے جا, قبرستان. ماں چلی گئی ہے تو ماں کی قبر پر, باپ چلا گیا ہے تو باپ کی قبر پر, ماں باپ کی قبر پر جا. آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر پر جانا تیرا کام ہے, جا کر سلام کرنا تیرا کام ہے, ماں باپ کو منانا تیرا کام ہے, اور حج مقبول کا ثواب پھر دلانا یہ میرا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حج مقبول کا ثواب دلانا یہ میرا کام ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیتے جی ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد تجھے حج مقبول کا ثواب مل رہا تھا, یقین جانو آقا ارشاد فرماتے بات مننے کے ان کی قبر پر جانے کے بعد جیسے ہی تو پہنچے گا تو پھر اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تجھے پھر حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. بس اپنی بات کو یہی تمام کرتا ہوں, کافی وقت مجھے ہو گیا ہے. اب آپ کو ایک بیان اور سماعت کرنا ہے, اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بولنے میں جو غلطی ہو گئی مالک المعاف عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو, بولنے کو, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے, اس کا بہتر بدلہ ہمیں اور آپ کو نصیب عطا فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ قبول کرنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.